خدا باپ کے زندہ و جلالی کلام میں سے زندگی بھرا کلام، پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 13 باب 1 سے 24 آیت مبارکہ تک۔ برادرانہ محبت قائم رہے، مسافر پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے۔ قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو کہ گویا تم ان کے ساتھ قید ہو، اور جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کو بھی یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں۔ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے، نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں، کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہ کے کفارہ کے واسطے لے جاتا ہے، ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں۔ اسی لیے یسوع نے بھی خود امت کو اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں۔ پس ہم اس کے وسیلہ سے ہم کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ ہمارے واسطے دعا کرو، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر ایک بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں یہ کام کرنے کی اس لیے اور بھی نصیحت کرتا ہوں کہ میں جلد تمہارے پاس پھر آنے پاؤں۔ اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا، تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے، تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو، اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم میں پیدا کرے، جس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ آمین۔ اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا ہے۔ تم کو واضح ہو کہ ہمارا بھائی تموتیس رہا ہو گیا ہے۔ اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا۔ اپنے سب پیشواؤں اور سب مقدسوں سے سلام کہو۔ اطالیہ والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تم سب پر فضل ہوتا رہے۔ آمین۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں۔ آمین۔